دنیا بھر کے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے جو لاکھوں کے حساب سے تھی حج ادا کیا. میدان عرفات میں سب لوگ جمع تھے. میڈیا کے ذریعے جو فوٹو حاصل ہو رہی تھی نظر آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میدان عرفات میں موجود جبل رحمت نے سفید چادر اوڑھ رکھی ہے. ایک ہی لباس کا سب کا، حالانکہ وطن الگ تھے اور خود ان کے اپنے رنگ بھی الگ تھے. سیاہ فام علماء تھے، سفید فام بھی حاضر تھے اور ایک ہی ترانہ توحید لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت للہ، یہ سب کی زبانوں پر تھا. حالانکہ ان کی اپنی زبانیں مختلف تھیں اور وہاں ایک ہی امام حرم کے پیچھے اسی کا خطبہ سن رہے تھے، اسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. حالانکہ ان کے اپنے اپنے علاقوں میں فرقے، جماعتیں، مسلک، مذہب الگ الگ تھے، لیکن وہاں ان کا لباس ایک، ان کا ترانہ ایک اور ان کا امام بھی ایک. گویا بات یوں بنی کہ حج تفریق مٹاتا ہے، حج فرقہ واریت ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور علامت ہے. حج مسلمانوں کے اتحاد کی ایک نشانی ہے کہ بدن الگ، زبان الگ، فرقے اور نسل الگ، لیکن حج میں ایک ہی ترانہ، ایک ہی لباس اور ایک ہی امام. اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ کروں کہ ہمارے ملک کے بدقسمت کچھ ایسے پھر بھی ہیں جو وہاں جا کر بھی اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کتنی بڑی بدقسمت، اور یہ شاخسانہ ہے سارا فرقہ واریت. پیغمبر اسلام ہادی انس و جان، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین امت کے حوالے کر کے گئے تھے اس میں کوئی فرقہ نہیں تھا. ایک ہی اللہ کی عبادت تھی، ایک پیغمبر کی اطاعت تھی، ایک کتاب کی فرمانبرداری تھی. اور خود پیغمبر اسلام نے اور قرآن حکیم نے اسی وقت ہمیں اطلاع دی تھی، مطلع کیا تھا، تنبیہ کی تھی اور خبردار کیا تھا کہ اے امت اسلام فرقوں میں مت بٹنا.
یہ زہر ہے، زہر جو تمہارے وقار اور تمہارے دبدبے اور تمہارے نور اور اتحاد کا قاتل ہے۔ قرآن حکیم اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف کا نام ہے۔ دیکھیے ذرا ایسے لوگوں کے ساتھ قرآن کا اور اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا کیا رویہ اور سلوک۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم فی شیء، بلا شبہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے بھی کس بنیاد پہ؟ کبھی امامہ کے رنگ کی بنیاد پہ ٹکڑے، یہ فلاں رنگ والا ہے اس کا یہ مسلک، اور کبھی کسی ایسی بات پہ جس کا بنیادی طور پہ دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کو بنیاد بنا کر دین کے ٹکڑے کر دیے، اور کبھی کسی آبائی رسم و رواج کو لے کر ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، اس بنیاد پہ دین کے ٹکڑے کر دیے، ہماری برادری ایسے کرتی ہے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، اس بنیاد پہ دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں کہ نہیں؟ یہ بات علاقائی رسم و رواج کی بنیاد پہ، آبائی رسم و رواج کی بنیاد پہ دین کے ٹکڑے کر دیے، یہ ان کی مسجد یہ ہماری مسجد، یہ ان کی اذان یہ ہماری اذان، ہم نے ادھر نہیں جانا وہ ادھر نہ آئے، اور پھر مسجدوں کے اوپر لکھا یہ فلاں کی مسجد ہے اس میں کوئی داخل نہ ہو، اس میں فلاں لوگ داخل نہ ہو، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا، بلا شبہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کیے اور خود بھی ٹولیوں میں فرقوں میں گروہوں میں بٹ گئے۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، امت کی وحدت کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے انہوں نے، اور بنیاد بھی کوئی نہیں، پیچھے کوئی دلیل نہیں، کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بے بنیاد باتوں پہ امت کو گھیر کے رکھ دیا۔ فرمایا لست منہم فی شیء، ان کا جرم بہت بڑا ہے، اس لیے اے محبوب مکرم نبی رحمت، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، دعویٰ بے شک کرتے رہیے مسلمان ہونے کا، اور اپنی نسبت کرتے رہے اپنے پاک پیغمبر کی طرف، سارے کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے، گروہوں میں اور ٹولیوں میں اپنے آپ کو بانٹا، فرمایا لست منہم فی شیء، میرے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ معمولی جرم نہیں، امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنا۔ انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ثم ينبئهم بما
تو اللہ ان کو ضرور بتائے گا۔ قرآن حکیم نے اس کا حل بتایا ہے۔ اس کے جو مناظر ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، بکھری ہوئی امت، ٹولیوں میں بٹی ہوئی امت، گروہوں میں تقسیم امت، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والی امت، ایک دوسرے کو کافر کہنے والی امت ہے، اور اتنا اس کا فساد بچا فرقواریت کا کہ کئی لوگ میرے ادھر میں ہیں جو دین سے ہی برگزیدہ ہو گئے، دین سے پھر گئے، حیران ہو کر کے پتہ نہیں کون حق ہے، کون سچا ہے۔ سارے اللہ کی کتاب سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے، سارے کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے۔ کئی لوگ اس بنیاد میں پورے دین کو چھوڑ کے تو قرآن حکیم نے تو صاف کہا تھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، مسلمانوں اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ یہ آیت مبارکہ بھی اس کے ساتھ بھی امت کا عجیب سلوک ہے، ہر فرقہ یہ پڑھتا ہے، اور جو نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ آیت پڑھتا ہے، اپنے اوپر سامنے لکھ کے لگاتا ہے، یہی آپ خود نیا پیدا ہو رہا ہے، ایک نیا گروہ بن رہا ہے، نئی ٹولی تشکیل پا رہی ہے، اور پھر آیت کی والی پڑھتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ آل عمران میں، اور یہ لفظ ہے کہ وہاں اللہ نے خود کو بات کی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، موضوع ہے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، لوگوں مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، سارے مل کر، جمیعاً سارے مل کر، ولا تفرقوا، اور فرقہ بازی نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، گروہوں میں نہ بٹو۔ قرآن نے تو اتنی صاف بات کی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا۔ آج ہر گاؤں میں الگ الگ فرقے، ہر فرقے کی الگ عبادت گاہ اور مسجد، اور اس سے بھی صاف بات اللہ نے فرمائی ولا تتبعوا السبل، لوگوں مختلف راستوں کے پیچھے نہ جانا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ الگ الگ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے دور لے جائیں گے۔ خالص دین نظر ہی آنا نہیں آئے گا تمہیں، جب فرقوں کے پیچھے جاؤ تو اصل دین سے ہٹ جاؤ۔ ولا تتبعوا السبل، مت جانا الگ الگ راستوں کے پیچھے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ والے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ تو اس کا علاج بھی یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، وہی علاج فرقہ واریت ہو رہی ہے،
میں قاتل ہے امت کی وحدت اور اتحاد کے لیے، لیکن علاج کیا ہے؟ کیسے ختم ہوگا؟ ہماری دعوت یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، فرقے ختم کرنے ہیں، اگر صحیح راستہ دیکھنا ہے، اگر صاف راستہ اگر تلاش کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے اور بڑا آسان، بڑا ہی آسان، اور وہ یہی ہے کہ اعتصموا بحبل اللہ جميعا، سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہ رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب، حاکم کتاب، اللہ کی کتاب ثالث کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کسی کی سائڈ نہیں لیتی، آج بھی اور آئندہ بھی فرقہ واریت ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے عقائد اور اعمال اللہ کے قرآن کے مطابق بنا لے۔ یہ امت اس پر آ جائے گا کہ اللہ کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے وہی ہم کہیں گے، نبیوں کے بارے میں جو قرآن عقیدہ بتلاتا ہے وہی ہم اختیار کریں گے، قیامت کے بارے میں جو عقیدہ قرآن دیتا ہے وہی ہم اختیار کریں گے، اور اعمال کے بارے میں بھی امت اس پر اتفاق کر لیں گے، عمل کو کرنا ہے جس پر قرآن اور سنت کی مہر ہوگی، تو اتحاد ہی اتحاد، فرقہ واریت ختم ہے، پھر آسان سا ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر کیجیے، اپنے آپ کو اس بات میں آمادہ کرے ہر بندہ کہ عقائد سارے ہم کو اختیار کریں گے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، عقائد وہ اختیار کریں گے جو سنت صحیحہ سے ثابت ہے، اور اعمال وہ کریں گے جن کا ثبوت قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ آسان سا حل ہے، اور ان کے مقابلے میں قرآن اور سنت کے مقابلے میں جو عقیدہ آئے گا اتحاد امت کے لیے اور فرقہ بازی ختم کرنے کے لیے، لازم ہوگا کہ وہ چھوڑا جائے، چاہے اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ کیوں نہ ہوں، جب وہ قرآن کے خلاف ہے پھر چھوڑنا پڑے، یہ ایک ہی طریقہ ہے، چاہے اس کے پیچھے قرآن کے علاوہ بڑی بڑی کتابیں کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ عقیدہ ہے قرآن کے خلاف، اس کے پیچھے جتنا بڑا گروہ کیوں نہ ہو، جتنے بڑے علماء کیوں نہ ہو، وہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ بعض نصیبوں کے حق ملنا، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، اور اسی طرح فرقہ واریت ختم کرنے کا آزمودہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اعمال چیک کیے جائیں، جو کچھ بھی ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نیک کام سمجھ کے کرتے ہیں، جو کام بھی ہم ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، کتنا آسان نسخہ کہ اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے تو اختیار کیجیے، اگر اس کا ثبوت قرآن میں نہیں اور احادیث میں نہیں، سنت رسول میں نہیں، پھر اس کے پیچھے برادری کیوں نہ ہو اسے چھوڑا جائے، اس کے پیچھے آبائی رسم و رواج کیوں نہ ہو پھر بھی اسے چھوڑا جائے، اس کے پیچھے علاقائی رسم و رواج کیوں نہ ہو اسے چھوڑ دیا جائے، آسان سا، بالکل آسان سا۔ تمام عقائد
یہ آسان سا حل رب العالمین نے قرآن میں بتایا، اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح کرتے ہوئے اس حدیث میں، وہ جو 72 73 فرقوں والی حدیث ہے نا، اس میں اسی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے پوری امت کی، اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ لوگوں پہلی امتوں میں بھی فرقے بنے تھے، اس امت میں بھی بنے گے، اور اس امت کے فرقوں کی تعداد ہوگی 73۔ تو جس طرح آج قرآن سے دور، اسلام سے دور، علماء سے دور لوگ کہتے پھرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کون سچا ہے، سوال اس وقت بھی ذہن میں آیا کہ کون پھر سچا ہوگا، اس وقت بھی ذہن میں سوال کہ 73 ہوں گے تو پھر سچا کون ہوگا، اور رب العالمین سوال کرنے والوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے پوچھ لیا اللہ کے پیغمبر سے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں 73 ہوں گے تو سچا کون ہوگا؟ یہی سوال آج بھی ہے۔ ویسے میں یہ کروں کہ یہ سوال کچھ اس وجہ سے بھی آج کیا جاتا ہے کہ دین سے دوری ہے، دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، حالانکہ یہی لوگ ہیں اصلی اور نقلی نوٹ میں فرق کرنے کے لیے کہیں نہیں جاتے، فوری طور پہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اصل نوٹ ہے، یہ جعلی نوٹ ہے، اور یہی عوام ہے اپنے فائدے کے لیے ان کو دودھ میں ملاوٹ ہے یا نہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ جب اپنا مقصد آتا ہے تو 1 نمبر اور 2 نمبر کا پتہ فوراً چل جاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں تو یہ پتہ کوئی چل رہا سچا کون ہے۔ اتنی بے سمجھ عوام نہیں ہے، ساری سمجھ ہے۔ تمہارا اس وقت بھی سوال پیدا ہوا کہ فرقے 73 ہوں گے لیکن سچا کون؟ پیغمبر کائنات ہادی جنس و جن و انسان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح نشانی عطا فرمائی، سچے مسلک کی، سچے گروہ کی اور سچی جماعت کی کتنی واضح نشانی۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ان میں سے جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ سچا۔ آج ہماری دعوت بھی یہی ہے، ہماری فکر بھی یہی ہے، ہم بھی اسی کی طرف بلا رہے ہیں کہ آئیے چیک کر لیتے ہیں اس کے عقائد اور اس کے اعمال، اللہ کی کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اصحاب پیغمبر کے طریقوں کے مطابق ہے، کیونکہ کیوں نہیں بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے نہیں فرقہ واریت، تو چیک ہونا چاہیے کہ نہیں، ختم ہونی چاہیے فرقہ واریت کہ نہیں، اور کتنا اصول بات ہے، اس میں کسی کی سائڈ نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو کسی مسلم کی کتاب نہیں، تو کیوں نہ پڑھتے جائے اپنے عقائد قرآن کے مطابق کہ قرآن ان کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اور کیوں نہ اپنے سارے اعمال خوشی کے موقع پہ کرنے کی جانے والی ساری رسمیں چلتی جائیں گے، ان کا حکم اللہ کی کتاب میں ہے یا نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے یا نہیں، غمی کے موقع پہ کی جانے والی ساری رسمیں یہ کرنی چاہیے کہ نہیں، کہ اللہ کی کتاب میں ان کا ذکر ہے کوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کا کوئی ذکر ہے یا نہیں، اور اصحاب پیغمبر کے طور طریقوں کے
بنیاد پر فرقہ واریت ہے، اس کے پیچھے نہ اللہ کی کتاب ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہ اصحاب پیغمبر کا طور طریقہ۔ حالانکہ پیغمبر اسلام تو یہ بتا گئے کہ ان میں سے برحق کون ہے، دعوے سب کے ہیں، سچا کون ہے، صحیح راستے پہ کون ہے، اس کی ایک ہی نشانی ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں چل رہا ہوں اگر اس پر اسی راستے پر وہ چل رہے ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پہ چل رہے ہیں اسی راستے پہ اگر وہ چل رہے ہیں تو پھر وہ سچا، وہ لوگ وہ کرو وہ جماعت سچی ہے۔ تو دعوے سب کے ہیں لیکن سچے سب نہیں ہیں، دعوے سب کے ہیں سچے ہونے لیکن سارے سچے نہیں ہیں۔ سچا وہی ہے جس کے تمام عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جس کے تمام اعمال غمی خوشی نماز روزہ حج زکات سارے کے سارے اعمال قرآن و سنت اور اصحاب پیغمبر کے طور طریقوں کے مطابق ہوں گے۔ عرض یہ کہہ رہا تھا کہ حج اتحاد امت کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی علامت ہے۔ رب العالمین نے طے کی اور مقرر کی، جس کا نظارہ کل آپ سب نے دیکھا، تو اس کو پھیلا، اس پیغام کو جو حج کی طرف سے ہمیں ملتا ہے، حج کے اس بڑے اجتماع سے ہمیں ملتا ہے، وحدت امت اور اتحاد امت کا، اس کو پورے معاشرے میں پوری امت مسلمہ میں پہنچانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فرقہ واریت کو ترک کیا جائے، اپنے آپ کو کسی فرقے کی طرف منسوب نہ کرے اور اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ اقبال نے شکوہ میں کہا ہے، اگرچہ اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن اس نے کہا کہ بندہ اور صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے۔ کل جو نظارہ تھا کہ بندہ اور صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کہاں کل کوئی آگے یہ فلاں مسلک کا ہے، وہاں یہ اونچی بات، اس کی زبان خدا ہے، اس کا علاقہ خدا ہے، ایک ہی ترانہ تھا، ایک ہی لباس تھا اور ایک ہی امام تھا۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو اتحاد اور وحدت جیسی نعمت سے نوازے، اور فرقہ واریت بہت بڑا زہر قاتل ہے، اس سے ہر بندہ اپنے طور پر بچنے کی کوشش کرے، اور بڑا آسان ہے، کوئی الجھا ہوا حل نہیں ہے۔ اپنے تمام عقائد، تمام اعمال قرآن و سنت کے مطابق بناتے جائیں تو یہ فرقے بعد خود بخود ختم ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین امت کو اتحاد نصیب فرمائے، دعا کریں۔ عید کا کیا ٹائم رکھا دوست؟ رائے دیں، مشورہ دیں۔